بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ 7 ماہ آج اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 7 ماہ these 7 months دا وہ میاشتے کیا ہوا ان پچھلے 7 مہینوں میں، اور پاکستان کہاں تھا اور کہاں پہنچا دیا گیا، اور ان 7 مہینوں کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کون سے وہ ہیرے تھے جو آج ہم میں نہیں ہیں، اور کون سا وہ مان تھا جو ٹوٹا ہے، اور کون سی وہ امیدیں تھیں قوم کی جو ٹوٹیں، اور قوم کس طرح پھر کھڑی ہوئی۔ لیڈر جو امت کا اور ملک کا لیڈر ہے، اس نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ یاد کریں تو 9 اپریل کی وہ رات جب وہ مرد مجاہد ایک ڈائری لے کے نکلا پی ایم ہاؤس سے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس وقت وہ نکل رہے تھے عمران خان صاحب پی ایم ہاؤس سے، تو اس سے کچھ دیر پہلے ہم کیبنٹ میٹنگ کر چکے تھے، اور اس کے بعد ہم واپس پارلیمنٹ ہاؤس آئے جہاں وہ سیشن ہونا تھا، جہاں ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ تو اس رات اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے مجھے ہمت دی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس رات میں اپنی ڈیوٹی کی۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ الفاظ کہاں سے آئے، اور ان میں وہ طاقت اللہ نے بھری، قوم کے دلوں کی ترجمانی ہوئی، پوری قوم افسردہ تھی اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور اللہ نے اتنی برکت ڈالی اس میں کہ قوم کھڑی ہو گئی۔ اور کل رات یعنی اگلے دن رات کو ساری قوم نکل آئی، اور پلانرز کو پتہ لگ گیا کہ پلان تو الٹا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے ان 7 مہینوں میں۔ جو چیز ذہن میں بار بار نکل کے آتی ہے کہ ارشد شریف شہید، ارشد شریف آج ہم میں نہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی۔ ان کی بچی کی گفتگو بھی آج کہیں میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ شاید ان کا کوئی خط ہے یا وہ میں نے سنا، جس طرح وہ ان کی بیٹی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے۔ ارشد شریف نے ہم سب کے مشترکہ گناہوں کا قرض اتارا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے اور جس طریقے سے ارشد شریف شہید نے قربانی دی وہ ہم سے نہیں بھولے گا۔ اور پھر ان 7 مہینوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نکلے سخت گرمیوں میں، جب لوگ پنکھوں کے نیچے اور اے سی کے نیچے ہوتے تھے، ہم بھی اس طرح سے ان کے ساتھ ایفرٹ نہیں کر سکے جو ایفرٹ عمران خان نے 70 ایئرز اولڈ 70 سال کی عمر میں جو عمران خان نے ایفرٹ کی ہے وہ لامتناہی ہے، وہ بے مثال ہے۔ اور جس طرح قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، میں اس قوم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہر لمحہ کھڑی رہی، اور جب جب عمران خان نے پکارا یہ قوم نکلی، چاہے وہ 25 مئی ہو جس میں حکومتی جبر اور ریاستی ظلم و بربریت کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، اور چاہے وہ پنجاب کے بلدیاتی ضمنی الیکشن ہوں، جو ضمنی الیکشن ہوئے جہاں اللہ نے ہمیں جیت دی، اور پھر کراچی کا الیکشن، پھر خیبر پختونخوا کی ضمنی الیکشن، پنجاب میں حکومت کا دوبارہ بننا، یہ ساری چیزیں اب جو ہیں یہ اب تاریخ کا حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے قوم کھڑی ہو گئی۔ اس 7 مہینوں میں ہم نے جو چیز دیکھی کہ ایک طرف حکومتی ظلم و جبر و زبردستی، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا کھڑا ہونا، اور اس کے ساتھ قوم کا ان کے ساتھ جو ہے ایک سٹینڈ لینا، یہ بہت ایک زبردست کام ہوا کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اور شاید قوم اب اس رجیم چینج کو ایکسیپٹ کر لے گی۔ قوم نے اس رجیم چینج کو جو ہے قوم نے اس کو نہیں مانا، قوم نے اس رجیم چینج کو ریجیکٹ کیا ہے، اور قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ ایک آزاد قوم ہے، یہ غلام قوم نہیں ہے۔ انہوں نے جو یہ غلامی کا طوق توڑا سن 1947 میں، اس طوق کو دوبارہ وہ پہننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے،
اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس قوم کے بچے اور جوان اور خواتین جس طرح کھڑی ہوئی ہیں اور جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو دیٹ از ویری مچ اپریشیبل. اس کا ہمیں اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہماری خواتین کارکنان ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب میں، اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اور خواتین کارکنان نے فیس کیا ہے ریاستی حکومتی جبر اور زبردستی کو. اور پھر اس دوران جب ہماری حکومت پنجاب میں دوبارہ قائم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ضمنی الیکشن ہم جیتے، تو اسی دوران جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، اعظم سواتی صاحب تو اب بھی پابند سلاسل ہیں، امید ہے کہ ان کو ریلیف جو ہے وہ ملے گی. لیکن سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ بہت ہی بڑا ایک ریاستی حکومتی جبر تھا. ہمیشہ سیاسی کارکنان جیل میں جاتے ہیں اور ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو ڈاکٹر گل اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا. خاص کر ان کی جو فیملی کو ہٹ کیا گیا ہے، یہ ہماری زندہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس سے ہمارا سوشل فیبرک ہلا ہے اور اس سے بہت زیادہ تکلیف عوام کو پہنچی ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے اس پورے سسٹم سے. چاہے یہ جمہوری سسٹم ہو، عدالتی سسٹم ہو، ریاست پہ لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے کہ کیا ریاست اور ریاستی ادارے کمزور شخص کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اتنا طاقتور نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر گئی ہے یہ 7 ماہ. تو یہ 7 ماہ ہر لحاظ سے تاریخی تھے، یہ 7 ماہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ان 7 ماہ میں پاکستان کی تاریخ کے فیصلے ہونے ہیں. اور ابھی جب باتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان 7 ماہ کا کفارہ ادا کیا جائے، کیونکہ پاکستان یہاں نہیں تھا جہاں آج پہنچا ہے. ہم 6 کی GDP کی طرف جا رہے تھے، ملک ترقی کر رہا تھا، ملک آگے جا رہا تھا. اور ان حالات میں جب ہم ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی تھی، امپورٹ بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ ہم صنعتی ترقی ہو رہی تھی. ابھی کل ہی کچھ فگرز میں نے شیئر بھی کی ہیں کہ جو ہماری انفلو ہے ایگریکلچر امپورٹس کا، انڈسٹریل امپورٹس کا، وہ 40% کے قریب کم ہوا ہے. اور اسی طرح انفلو باہر سے جو ریمیٹنسز آ رہے تھے وہ بھی کوئی 40% کے قریب جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے خدا نخواستہ قریب پہنچ رہا ہے. یہ چیزیں بڑی ہی خطرناک ہیں اور یہ 7 ماہ پاکستان کو ترقی کی شاہراہ سے اتار کر اندھیروں کی طرف لے جانے والے 7 ماہ، جہاں وہ ایک رجیم چینج ہوئی جو کسی کے سوچ میں نہیں تھا کہ پاکستان 47 کے بعد، آزادی کے بعد ایک بار پھر بین الاقوامی اشاروں پہ جو ہے یہاں پہ لوگ چینج ہوں گے، ضمیروں کے سودے ہوں گے، لوگ یوز ہوں گے، فیسیلیٹیٹر کولابریٹر یوز ہوں گے. اور آخر میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پہ حملے کی صورت میں پوری کی گئی. یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہوا اور یہاں تک لوگوں نے کہا کہ وہ حملہ ہوا ہی نہیں اور وہ زخمی ہی نہیں ہے. یعنی اتنی اخلاقی گراوٹ اور اتنی کم آئیگی. تو اس وقت ہم ان 7 ماہ میں اپنے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہمارا ہو چکا ہے، وہ زخمی ہیں. اور عوام کی جہاں تک بات ہے، عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے سندھ ہو یا بلوچستان، گلگت ہو یا کشمیر ہو، ہر جگہ قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا اسی طرح ملک نے آگے جانا ہے؟ میرا نہیں خیال. ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ الیکشن تو ہم 7-8 ماہ بعد ویسے ہی جیت جائیں گے، لیکن ان 7-8 ماہ مزید پاکستان کیا اس امپورٹڈ رجیم کی ان کوتا اندیشیوں کا متحمل ہے؟ میرا نہیں خیال. تو اس لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اب ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. امید ہے کہ مزید جو ماضی کی غلطیاں ہیں اس پہ پرسسٹ نہیں کیا جائے گا اور غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے، عوام کو موقع دیا جائے اور 2-3-4 مہینے کے اندر ایک نیا الیکشن کر کے عوام کے حوالے اس حکومت کو کر دیا جائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.